میرے عزیز پاکستانی ہم وطنوں السلام علیکم۔ میں میاں محمد اکرم آج آپ سے جاپان سے مخاطب ہوں۔ کل رات بروز ہفتہ 9 اپریل 2022 کو پاکستان کے اندر جمہوریت کے اوپر جو شب خون مارا گیا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں اور اس سے میں بھی واقف ہوں۔ میرے بھائیوں، آج چند باتیں دکھی دل کے ساتھ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے ادارے، ہمارے غریب عوام کا، شریف پاکستانیوں کا یا محب وطن پاکستانیوں کا دفاع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا کہ ان چور ڈکیٹوں اور غداروں ملک کو لوٹنے والوں کے ساتھ رات کے 12 بجے بھی وہ گھر سے نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے کافی سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہے یہ ہمارے سامنے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اگر اب بھی ہم نہ جاگے تو اس میں ہماری آنے والی نسلوں کا نقصان ہوگا، ان چور ڈاکو اور لٹیروں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ باقی رہی بات عمران خان کی، تو میرے بھائیوں اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، وہ سرخرو ہو گیا ہے۔ اب باقی کا کرنے والا کام میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے۔ ایک جنگل کے اندر شیر بھی دیکھ لیں کتنا طاقتور جانور ہوتا ہے، اس کو بھی 5 6 10 لگڑ بگڑ پکڑ لینا تو وہ شیر کا بھی وہ مت مار دیتے ہیں۔ تو 5 6 لگڑ بگڑ جب شیر کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تو سارے پاکستان کے چھٹے پھوٹے جتنے بھی وہ بدماش، وہ مافیا، چاہے وہ اداروں کے اندر ملوث ہیں، کالی بیڑے، یا وہ سفید کپڑوں کے اندر ملوث ہیں، باہر روڈوں پہ اوپر گھوم رہے ہیں، وہ سارے چور ڈاکو لٹیرے اور غدار، وہ اس کا مقابلہ ان سے ہے تو وہ ان سے جنگ کیسے اتنی آسانی سے جیت جائے گا؟ میرے بھائیوں، تمام پاکستان کے اندر سے سیاسی پارٹیاں اب دیکھ لیں، اپنے اپنے مفادات کی خاطر جو ایک دوسرے کا پہلے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کر رہے تھے، اب ایک دوسرے کو گلے لگا کے مفادات کی خاطر کٹھے ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ بات اب آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو ان غداروں، چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ چلنا ہے یا کہ خود کھڑے ہونا ہے اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور باہر نکلنا ہے آپ نے۔ اگر آپ اسی طرح گھروں کے اندر بیٹھے رہے اور خاموشی اختیار رکھی تو یہ جتنے بھی چور ڈاکو لٹیرے اور غدار وطن ہیں، یہ پاکستان کو جس طرح گدیں جو ہوتی ہیں وہ گوشت کو نوچ، مردار کو نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں، یہ میرے وطن پاکستان کو مجھے خدشہ ہے کہ اس کو یہ نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اب پاکستان کا دفاع کرنا میرا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا آپ کا فرض ہے۔ تو آئیں آپ سب مل کے، ہم سب نے ملنا ہے، ان کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اور عمران خان کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، اب اس طرح آواز بلند کرنی ہے، اس طرح ہی ہمیں تحریک چلانا پڑے گی جس طرح 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تحریک چلائی تھی اور جس کے نتیجے میں پاکستان آزاد ہوا تھا۔ پاکستان انگریز سے تو آزاد ہو گیا، اب یہ جو پاکستان کے اندر کے غدار ہیں یا جو وہ امریکہ صاحب بادر بیٹھا ہوا ہے، ان کی غلامی سے ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی صفوں میں دیکھو، جن کو آپ ووٹ دے کے جن کو آپ نے اسمبلیوں میں بھیجا تھا، وہ بھی 20 30 کروڑ کے اندر بک گئے، اور چند پیسوں کی ٹکوں کی خاطر دیکھ لیں انہوں نے اپنے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا۔ عمران خان کا کیا قصور ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی، ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے اس کو وہ نوٹس دیا اور اس کو دھمکیاں دیں کہ اگر عمران خان کی حکومت کا تختہ نہ الٹا گیا اور فلاں 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 وہ بدماش نہ آئے، مسلط نہ حکومت پہ ہوئے، تو پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو پاکستان کون ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اور میں پاکستان ہیں۔
تو پھر ثابت ہوا کہ وہ مرد مجاہد، وہ مرد حر کھڑا ہو گیا اس بات پہ۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ میرے آزاد ملک کے اندر میری سالمیت کے، پاکستان کی سالمیت کے اوپر یہ ایک حملہ ہے جس کے اندر ہمارے اندرونی سیاسی عناصر اور چند ایک جو بگوڑے جو آپ کے بھی علم میں ہیں، جو لندن وغیرہ میں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھر سے بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے، یہ سارا ان کا کیا دھرتا ہے۔ تو میرے بھائیو جاگ جو، اب بھی وقت ہے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور عمران خان کا ساتھ دو۔ ابھی بھی کچھ نہیں اتنا بگڑا ہے جتنا آنے والے وقت میں یہ میرے اور آپ کے ملک کا نقصان کریں گے۔ اگر آج بھی ہم نہ جاگے تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، مجھے بھگتنا پڑے گا، آپ کو بھگتنا پڑے گا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو خدارا آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کے خاطر اگر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہی عمران خان ہے، جو میری بھی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کی بھی لڑ رہا ہے اور پاکستان کی بھی لڑ رہا ہے۔ تو آئیں، عمران خان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، پاکستان کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر اور آنے والی نسلوں کی خاطر۔ پاکستان پائندہ باد۔